اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں داخل کریں گے بہت ہی باعزت گھر میں۔ ان تجتنبوا، اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں داخل کریں گے بہت ہی باعزت گھر میں۔ یہ مضمون سورۃ الشورى آیت نمبر 37 میں بھی آیا ہے، سورہ الشورى آیت نمبر 37 میں بھی آیا ہے، اور پھر سورہ النجم آیت نمبر 32 میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ اصل میں کیا ہے، قرآن میں جو اہم مضامین ہوتے ہیں وہ کم سے کم 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں، اور یہ مضمون اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن میں 3 مرتبہ یہ مضمون صریح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 32 کے ترجمے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تمنا نہ کیا کرو اس چیز کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تمنا نہ کیا کرو اس چیز کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل طلب کرو۔ یہ 2 آیتیں ہیں آپ کے سامنے، آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32، سورہ نساء پارہ نمبر 5۔ ان 2 آیتیں ہیں جن میں انسانی زندگی کے 2 اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بڑے گہرے اور اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا مسئلہ گناہوں کے بارے میں ہے، جس میں کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی تقسیم ہے۔ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک اور پھر کفر ہے، اور پھر یہ جو فرائض ہیں ان کا چھوڑنا اور جو حرام چیزیں ہیں ان کا کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہوگا، یہ سب کبیرہ گناہوں میں شامل ہوگا۔ سب سے بڑا گناہ تو کفر اور پھر شرک اور پھر کفر ہے، اور پھر یہ جو کہ فرائض ہیں ان کا چھوڑنا اور حرام چیزیں ہیں ان کا کرنا، یہ سب کبیرہ گناہوں میں شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو انسان سے اکثر ہو جایا کرتی ہیں وہ عام طور سے صغیرہ گناہوں کی لسٹ میں
آتی ہیں۔ مثال کے طور پر آداب میں کمی یا احکام کی جزئیات میں کوتاہی ہو گئی یا بغیر ارادے کے کہیں کوئی ایسی بات کہہ دی جو واقعے کے خلاف ہو وغیرہ وغیرہ۔ اس ضمن میں انسان کا عقل مندانہ رویہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے پورے اہتمام کے ساتھ بچے تاکہ انسان مکمل پاک ہو جائے۔ ایک مومن کے لیے فرض کی ادائیگی ہو، محرمات سے پوری طرح اجتناب ہو، اگر ان میں کوتاہی ہو جائے تو ان کے بارے میں اللہ سے معافی طلب کرے اور ان کے بارے میں استغفار بھی کیا جائے۔ بہرحال صغائر گناہ جو ہیں وہ نیکیوں کے ذریعے سے خود بخود ختم ہوتے رہتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے کہ اعضاء وضو دھوتے ہوئے ان اعضاء سے گناہ دھل جاتے ہیں، وضو کے اعضاء دھوتے ہوئے ان اعضاء سے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص وضو کرتا ہے جب وہ کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے منہ اور ناک سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر اور کانوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل کر دھل جاتے ہیں۔ پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یہ صغیرہ گناہ نیکیوں کے اثر سے معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا دوسری جگہ پر، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ان برائیوں سے مراد کبیرہ گناہ نہیں ہیں بلکہ صغائر ہیں۔ کبائر تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ بہرحال کبائر گناہ کے لیے توبہ کرنی ہوگی، اور جو اکبر الکبائر ہیں یعنی شرک، اس کے بارے میں تو اس صورت یعنی سورہ نساء میں 2 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو یہ بات ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا جائے، اور اس کے ما سوا، اس کے علاوہ جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے چاہے گا معاف کر دے گا۔ دیکھیے یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے مذہب کا جو تصور موجود ہے، اس سے ایک مزاج وجود میں آتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو تصور مذہب کا موجود ہے اس سے ایک مزاج تصور میں آتا ہے۔ جو کبائر ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، یعنی جو کبیرہ گناہ ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، سود خوری ہو رہی ہے، حرام کمائی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، مگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکیر کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس معاملے کو 3 جگہ بیان کیا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں کبھی درگزر سے بھی کام لے لیا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں کبھی درگزر سے بھی کام لے لیا کرو۔ اس معاملے میں آپسی تعلق کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس لیے اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم اجتناب کرتے رہو گے، ان تجتنبوا کبائر، اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، تو ہم تمہاری
چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے، ہم تمہیں ان سے پاک اور صاف رکھیں گے، یعنی تم جو بھی نیک کام کرتے رہو گے ان کے حوالے سے تمہاری سیئات، تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں خود بخود دھلتی رہیں گی، اور ہم تمہیں داخل کریں گے بہت ہی باعزت گھر میں۔ تو یہ آیت کے ظاہری الفاظ سے جو مضمون سمجھ میں آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب اس آیت یعنی آیت نمبر 31 سے متعلق ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں اور صغیرہ گناہ کون سے ہیں۔ جو آیت میں کبائر کا لفظ آیا ہے، اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اس میں کبیرہ گناہ کون سے ہیں اور صغیرہ گناہ کون سے ہیں۔ آیت میں تو صرف کبائر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان دونوں کی کیا کیا تعریفیں ہیں، یعنی صغائر اور کبائر گناہوں کی کیا کیا تعریفیں ہیں۔ امت کے فقہا نے اس مسئلے پر مختلف انداز میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ کبیرہ اور صغیرہ گناہ کی تعریف اور تقسیم سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مطلق گناہ، کبیرہ اور صغیرہ کو الگ ہٹا کر کے صرف گناہ، مطلق گناہ ہر ایسے کام کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی مرضی اور حکم کے خلاف ہو۔ اس لیے گناہ کو صغیرہ سمجھ کر اس پر اصرار کرنا کبائر تک پہنچا سکتا ہے۔ دیکھیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مطلق گناہ ہر ایسے کام کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے خلاف ہو۔ اس لیے گناہ کو صغیرہ سمجھ کر اس پر اصرار کرنا کبیرہ گناہ تک پہنچا سکتا ہے۔ اچھا، کبیرہ گناہوں کی تعریف قرآن اور حدیث کے ماتحت یہ ہے کہ جس گناہ پر قرآن میں کوئی شرعی حد مقرر کی گئی ہے، یا جس پر لعنت کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، یا جس پر جہنم کی وعید آئی ہیں، وہ سب کبیرہ گناہ ہیں، اور اس کے برعکس صغائر گناہ ہیں۔ اور کیونکہ صغیرہ گناہ کی کوئی تعریف قرآن اور حدیث میں نہیں آئی ہے، اس لیے اس بارے میں خاموشی سے آگے بڑھنا ہی بہتر ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں کہ فرض میں کوتاہی یا چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو انسان سے اکثر ہو جاتی ہیں وہ عام طور سے صغیرہ گناہوں کی لسٹ میں آتی ہیں۔ تو ایک عقل مند انسان کا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ گناہوں سے مکمل پرہیز کرے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری وضاحت ہے۔ ایک بزرگ تو یہ یہاں تک کہتے ہیں کہ کبیرہ اور صغیرہ کی مثال ایسی ہے کہ چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو، اور چنگاری تو چنگاری ہی ہوتی ہے، آگ لگانے کے لیے سراسی چنگاری کافی ہوتی ہے۔ اس لیے صغائر اور کبیرہ گناہوں سے مکمل پرہیز ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 32 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ دوسرا مسئلہ ہمارے معاشرے میں انسانوں کے درمیان فضیلت کا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دوسرا مسئلہ ہمارے معاشرے میں انسانوں کے درمیان ایک دوسرے کی فضیلت کا ہے۔ پہلے آیت کا ترجمہ ایک بار سن لیجئے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تمنا نہ کیا کرو اس چیز کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تمنا نہ کیا کرو اس چیز کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم پر بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ دیکھیے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا تو پیدا کیا ہے نہیں۔ کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو بدصورت،
کوئی صحیح سالم ہے تو کوئی ناقص الاعضاء ہے، کسی کا قد اونچا ہے تو کوئی ٹھگنے قد والا ہے، اور لوگ اس پر ہنستے بھی ہیں۔ کسی کو مرد بنا دیا اللہ نے، کسی کو عورت بنا دی۔ اب اگر کوئی عورت اندر ہی اندر کڑھتی رہے کہ مجھے اللہ نے عورت کیوں بنا دیا، تو بھائی اس کا تو کوئی حل اور کوئی حاصل ہے نہیں۔ تو یہ فضیلت کی بات ہے، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو بدصورت، کوئی صحیح سالم ہے، کوئی ناقص الاعضاء ہے، اس کے اعضاء بھی پورے نہیں ہیں، کسی کا قد اونچا ہے تو کوئی ٹھگنے قد والا ہے، اور لوگ اس پر ہنستے بھی ہیں۔ کسی کو مرد بنا دیا اللہ نے، کسی کو عورت۔ تو اب اگر کوئی عورت یہ کہنے لگے اور اس بات کو لے کر وہ اندر ہی اندر گھلتی رہے، کڑتی رہے کہ مجھے اللہ نے عورت کیوں بنا دیا، اس کا تو کوئی حاصل ہے نہیں۔ اسی طرح سے کوئی بدصورت انسان ہے یا ٹھگنا ہے یا کسی اور اعتبار سے کمتر ہے، اور وہ کسی دوسرے شخص کو دیکھتا ہے تو وہ بڑا کہ وہ تو بڑا اچھا ہے، تو اب اس پر کڑنے کے بجائے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسے جو کچھ دیا ہے اس پر صبر اور شکر کرے۔ اللہ کا فضل کسی اور پہلو سے بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ ارادہ کرے کہ میں نیکی اور خیر کے کاموں میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں، میں علم میں کیسے آگے بڑھوں۔ اس طرح انسان دوسری چیزوں سے ان چیزوں کی تلافی کر لے جو اسے میسر نہیں ہیں۔ اگر یہ سوچ نہیں ہے تو اس طرح انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور اندر ہی اندر کڑتے رہنے سے ذہنی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ذہنی الجھنوں، محرومیوں اور ناکامیوں کی وجہ سے انسان بسا اوقات اپنا ذہنی توازن بھی کھو بیٹھتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے اس ضمن میں قرآن کی کس قدر عمدہ تعلیم ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تمنا نہ کرو اس چیز کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور وہ تو فطری چیز ہے، فطرت کو تو بدلا نہیں جا سکتا، اس لیے اس پر صبر اور شکر ہی بہتر ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور پہلو سے اس کو ممتاز کیا ہو، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایک چیز نہیں ہے لیکن دوسرے اعتبار سے اللہ نے اس کو نوازا ہوا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو خلقی صفات کے اعتبار سے دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ انسان کی یہ ذہنیت ہوا کرتی ہے کہ جہاں کسی کو اپنے مقابلے میں کسی حیثیت سے بڑھا ہوا دیکھے بے چین ہو جاتا ہے، بے تاب ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر حسد اور عداوت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 32 میں اسی ذہنیت سے بچنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ذہنیت سے بچنے کی ہدایت فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے فضیلت کا یہ تو ایک پہلو تھا، دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت، یہ چیز بھی فطری ہے، اور کسی عورت کی مرد بننے یا کسی مرد کی عورت بننے کی تمنا حماقت اور بیوقوفی ہے۔ البتہ دنیا میں قسمت آزمائی اور کوشش کے مواقع دونوں کے لیے ہیں، مرد کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اس تعلیم کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے، لیکن جو چیزیں فطری ہیں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ جو چیز فطری ہیں، فطرت کے اعتبار سے رکھی گئی ہیں، ان سے تو کوئی شخص آگے بڑھ بھی نہیں سکتا، اب اس کے لیے صبر اور شکر کے علاوہ کوئی چارہ کار ہے بھی نہیں۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے اس آیت کو بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ اس میں سے جو
مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو وہ کمائیں گے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک حسنات اور سیئات کا معاملہ ہے، حسنات اور سیئات کا معاملہ ہے، اسلام نے مرد اور عورتوں میں بالکل برابری رکھی ہے۔ مرد نے جو نیکی کمائی وہ اس کے لیے ہے، اور عورت نے جو نیکی کمائی وہ اس کے لیے ہے۔ نیکیوں میں سے آگے بڑھنے کا میدان دونوں ہی کے لیے کھلا ہوا ہے۔ جی ہاں، عورت نیکی میں مرد سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ کروڑوں مرد ہوں گے جو قیامت کے دن حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کے مقام پر رشک کریں گے، اور ان کی وہ خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ چنانچہ آدمی کا طرز عمل تسلیم اور رضا کا ہونا چاہیے۔ ہمارا طرز عمل تسلیم اور رضا کا ہونا چاہیے، یعنی ہمارے اندر یہ ماننے کا مادہ ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ نے مجھے جو دیا ہے اس حوالے سے مجھے بہتر سے بہتر عمل کرنا ہے۔ دیکھیے آگے اس آیت کا جملہ ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ سے اس کا فضل طلب کرو، یعنی جو فضیلت اللہ نے دوسروں کو دے رکھی ہے اس کی تمنا میں نہ کھو جاؤ، اس کی تمنا کرتے کرتے ہی اپنے آپ کو نہ کھو بیٹھو، البتہ اللہ سے فضل کی دعا کرو کہ اللہ نے تو مجھے اس معاملے میں کمتر رکھا ہے، تو مجھے دوسرے معاملات میں اے اللہ تو ترقی دے تاکہ میں ترقی کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ جس پہلو سے مناسب سمجھے گا اپنا فضل اور اپنا کرم ضرور عنایت فرمائے گا۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو کسی اور پہلو سے اللہ تبارک و تعالی ممتاز کر دیتا ہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو یہ وضاحت ہے آیت نمبر 31 اور 32 کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں داخل کریں گے بہت ہی باعزت گھر میں۔ اور تمنا نہ کیا کرو اس چیز کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو فضیلت دے رکھی ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی۔ واسألوا اللہ من فضلی، اور اللہ سے اس کا فضل طلب کیا کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر حافظ صاحب۔